بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا و مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام رحم اللہ عبدا احیاء امرنا۔ ناظرین و مشاہدین کرام، مسلسل حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا یہ 7واں مرحلہ اور 7واں حصہ ہے۔ آج ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عبادت کے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جس طریقے سے دیگر تمام صفات، تمام کمالات میں اپنے معصوم آباء و اجداد کے وارث تھے، امامت کے وارث تھے، خلافت کے وارث تھے، حجیت کے وارث تھے، علم کے وارث تھے، سخا کے وارث تھے، تقوی کے وارث تھے، اسی طریقے سے حضرت امام علی رضا عبادت جیسی عظیم فضیلت کے وارث تھے۔ یعنی جیسے آپ کے معصوم آباء و اجداد کی عبادت کا جو عالم تھا، وہی عالم اور وہی انداز اور وہی کیفیت آپ کی عبادت کا بھی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ جس طرح اپنے دوست ان کی فضیلتوں کو مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے، اسی طریقے سے دشمن بھی ان فضیلتوں کو اور ان کے مناقب کو ماننے کے اوپر مجبور تھے، اب وہ چاہے علم کی فضیلت ہو، شجاعت کی فضیلت ہو، الی آخر جو بھی فضیلتیں ہوں۔ اسی طریقے سے جب عبادت کی بات آتی ہے تو اپنے غیر بھی اس چیز کو ماننے کے اوپر مجبور تھے کہ جو عبادت کا عالم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا، اس طریقے سے طریقے عبادت اور سلیقے عبادت، انداز عبادت دنیا میں کسی بھی عابد کے ہاں نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منتہی الاعمال میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عبادت کا انداز ذکر فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام علی رضا مدینے میں تھے اور مامون نے اپنے چند سپاہیوں کو مدینے بھیجا کہ تاکہ مدینے سے حضرت کو خراسان لے کے آئیں، تو ان سپاہیوں میں سے ایک شخص تھا کہ جس کا نام جابر ابن ابی ضحاک تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم مدینے سے حضرت کو لے کے خراسان پہنچے تو راستے میں اس کثرت کے ساتھ ہم نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عبادت کا انداز دیکھا، نمازوں کا، سجدوں کا، اور اس کے بعد ذکر تسبیح، ذکر تہلیل، ذکر صلوات، کہ اس طریقے سے ہم نے کسی بھی انسان کو نہ حمد کرتے ہوئے دیکھا، نہ تسبیح کرتے ہوئے دیکھا، نہ تہلیل کرتے ہوئے دیکھا، نہ اللہ کا سجدہ اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ جب نماز صبح سے حضرت فارغ ہوتے تھے تو مسلسل اللہ کی تسبیح، اللہ کی تہلیل، اللہ کی تمجید اور محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ انداز تھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عبادت کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام اس طریقے سے عبادت نہ کرتے تو پھر کس کے اندر یہ مجال اور طاقت اور قوت تھی کہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں ذکر تسبیح و تحلیل کرتا۔ اس لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے، یہ دنیا عبادت کی جگہ ہے۔ جو انسان جس طریقے کا عمل اس دنیا میں انجام دے گا، بروز قیامت، بروز حشر اس کو ویسے ہی نتیجہ اور ویسے ہی ثمرہ ملے گا۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کلمات قصار میں یہ کلمہ موجود ہے، ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن بس عمل کی گنجائش ہے، عمل کیا جائے گا، کسی طریقے کا کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن کل کا دن حساب کا دن ہے، اس دن عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی یہ دنیا کہ جس میں اللہ نے ہمیں، آپ کو، تمام خلق کو، تمام بشریت کو یہ موقع دیا ہے کہ جس طریقے کا بھی وہ عمل انجام دینا چاہے وہ عمل انجام دے دیں،
کسی طریقے کا کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن کل بروز حشر، بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا، کسی طریقے کے جو ہے کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہوگی وہ اپنی نیکیوں کی، اپنے اچھے اعمال کی، اپنے اعمال صالحہ کی، اور سب سے زیادہ جس چیز سے انسان پریشان ہوگا وہ اس کے گناہ ہوں گے، وہ اس کی جو ہے وہ معصیت ہوں گی اور اس کے برے اعمال ہوں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہوگی کہ اس بروز قیامت نہ اپنی نیکیوں میں اور اپنے اعمال صالحہ میں کسی طریقے کا اضافہ کر پائے گا اور نہ اپنے گناہ میں، اپنی معصیت میں کسی طریقے کی کمی کر پائے گا۔ لہٰذا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا بھی یہ کردار اور امیر المومنین علیہ السلام کا بھی یہ کردار یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے، جس طریقے کا عمل انسان یہاں پہ انجام دے گا بروز قیامت اس کو ویسے ہی جزا ملے گی۔ چونکہ یہ یقین کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا جتنا جو ہے وہ آخرت پر، وحدانیت پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کے فرامین پر اور معصومین علیہ السلام کے اقوال پر یقین ہوگا، ویسے جو ہے وہ میدان عمل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ یقین کس کے ہاں ہو سکتا ہے؟ جب ان سے زیادہ یقین کسی کا نہیں ہے تو ان سے زیادہ جو ہے وہ بہترین عبادت بھی کسی کے ہاں نہیں ملتی۔ خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنی عبادت کی ایک کیفیت کی جھلک جو ہے وہ ایک خاص واقعے کے تحت، خاص روایت کے تحت جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ حضرت نے اپنے جو غلام بھی تھے، بلکہ غلام نہیں صحابی تھے، شاگرد تھے اور بہترین شاعر تھے جناب دیبل خزائی، ان کو حضرت نے چونکہ بہترین اہل بیت علیہ السلام کے شاعر تھے، ایک انعام کے طور پہ حضرت نے ان کو اپنی عبا دی۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنا جبہ دیا، اپنا پیرہن دیا، اور جب وہ عبا یا وہ ریدا حضرت نے اپنے شاعر دیبل خزائی کو دی تو کہا کہ دیبل تمہیں معلوم ہے کہ اس عبا اور اس ریدا کی کیفیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ بتائیے۔ اس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہر رات میں میں نے اللہ کی بارگاہ میں 1000 رکعت نماز اسی عبا میں پڑھی ہے، اسی ردا میں پڑھی ہے۔ لہٰذا اس کی برکت کو محسوس کرنا اور اس کی برکت کو سمجھنا کہ مجھ جیسا اللہ کا ولی، اللہ کی حجت نے اس پاک و پاکیزہ پیرہن میں اس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بارگاہ خداوند عالم میں عبادت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ جس طریقے سے معصومین علیہ السلام میں دیگر معصومین کا انداز تھا، خصوصاً پیغمبر اسلام کا انداز عبادت یہ تھا کہ ایک ایک رات میں 1000 رکعت جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، جس طریقے سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک شب میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ایک ایک شب میں 1000 رکعت نمازیں بارگاہ خداوندی میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز کتنی عظیم جو ہے وہ عبادت کا نام ہے، نماز کی کیا حیثیت تھی اور نماز کی کیا شان تھی معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ لہٰذا اب کم از کم معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہونے کی حیثیت سے، محب ہونے کی حیثیت سے تمام اہل ایمان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ان کی نظر میں نماز محبوب عبادت ہے، ہر ایک شیعہ کی نگاہ میں نماز کو محبوب عبادت ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ناظرین کرام، جو اس قدر حضرت امام علی رضا علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عبادت کیا کرتے تھے، ایک ملحد شخص، بہت خوبصورت اور پیاری سی روایت ہے، ایک ملحد شخص امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس کو عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ ایک ملحد آیا اور کہا اتنی کثرت کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر بروز قیامت کوئی حساب نہ ہوا، کوئی کتاب نہ ہوا، کسی طریقے کی کوئی جزا و سزا کی بات نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری محنت مشقت آپ کی بیکار جائے گی۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کسی طریقے کا کوئی حساب، کوئی کتاب کچھ نہ ہوا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خسارہ نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ جو ہم نے زحمت کی ہے یہ زحمت بیکار جائے گی۔ لیکن اگر یہ بتا کہ بروز قیامت حساب ہوا، بروز قیامت کتاب ہوا، بروز قیامت
قیامت نیکیوں پہ جزا دی گئی اور گناہوں پہ سزا دی گئی تو تیرا کیا عالم ہوگا۔ ہم تو یہاں سے اپنے اعمال لے کے جائیں گے، گناہوں سے محفوظ ہو کے جائیں گے، تو بروز قیامت ہم کو جو ہے وہ جزا ملے گی، اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ لیکن تو ان تمام چیزوں سے فارغ ہوگا اور قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، کسی طریقے کی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ بس انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، اعمال صالحہ اور عبادتوں میں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔